ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز و محتشم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم آن لائن درس حدیث کی اس نہایت ہی مقدس، مبارک اور پاکیزہ نشست میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ان نشستوں میں تسلسل کے ساتھ جس موضوع پر ہم اظہار خیال کر رہے ہیں وہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور آقا کی حدیث کی حفاظت کا اہتمام۔ بطور خاص جس مضمون پر ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و حدیث کا اہتمام دور تابعین میں۔ معزز ناظرین، جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ تابعین کون خوش نصیب ہیں، اور انہوں نے اپنے زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کی حفاظت، اس کی ترویج اور اس کی اشاعت کا کس قدر اہتمام کر رکھا تھا۔ اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ ملت اسلامیہ کے کم و بیش ہر بڑے شہر کے اندر تابعین نے درس حدیث کے باقاعدہ حلقات قائم کر رکھے تھے، جہاں دور و نزدیک سے تشنگان علم آتے اور وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا علم ان جید تابعین سے حاصل کر کے واپس جاتے۔ ان میں سے مختلف شہروں میں سے، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ کا، اور شہر مدینہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی حضرت سعید ابن مسیب کی، کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے علم کی ترویج اور اشاعت کے لیے وقف کر رکھی تھی، جو اپنی سیرت اور کردار کے اعتبار سے، اپنے زہد و ورع کے اعتبار سے، اپنی عبادت اور بندگی کے اعتبار سے، اپنی فہم اور فراست کے اعتبار سے، اور اپنے علم اور فقاہت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بے مثل تھے۔ ایسی ہستی جن کی پوری زندگی گزری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے درس کا حلقہ چلاتے ہیں۔ پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ میں حضرت سعید ابن مسیب کے بعد دوسرا جو بڑا نام آتا ہے وہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہ عروہ بن زبیر وہ خوش نصیب ہیں جو رشتے میں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ڈائریکٹ بھانجے ہیں، لہذا بھانجے ہونے کی وجہ سے آپ کو کثرت کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحبت، مجلس اور آپ سے براہ راست حصول فیض کا موقع ملا۔ سو آپ نے کثرت کے ساتھ آپ سے احادیث بھی لی، اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ ساتھ ان کے علاوہ دیگر جلیل القدر صحابہ کرام سے بھی آپ نے علم حدیث حاصل کیا، جن میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان سے بھی آقا علیہ السلام کی حدیث کی۔ پھر اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث حاصل کی، اور پھر اسی طرح سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ایسے ہی حکیم بن حزام اور حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ وہ جلیل القدر صحابہ کرام ہیں کہ جن سے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم حاصل کیا، اور پھر پوری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ کے اندر آپ نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث کا علم آگے لوگوں تک پہنچایا، اور حضور علیہ السلام کے حدیث کے علم کی تعلیم دی۔ آپ کی عبادت، ریاضت، زہد اور ورع کا یہ عالم تھا، تقوی و طہارت کا یہ عالم تھا کہ آپ ہمیشہ روزہ سے رہتے، اور پورے دن میں چوتھائی قرآن مجید کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے، اور پھر جب رات آتی تو رات کی تنہائیوں میں پچھلے پہر اٹھ کر
وہ جو دن میں چوتھائی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، رات پھر نماز تہجد کے اندر دوبارہ اس تلاوت کو دہراتے اور قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق لیتے۔ یہ آپ کا ذوق کا شوق عبادت تھا، ذوق بندگی تھا، اور پھر آپ کے کمال تقوی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا، زخم ایسا بن گیا کہ جس کا اب ٹھیک ہونا ممکن نہ رہا۔ جب آپ طبیب کے پاس گئے، اس طبیب نے کہا کہ آپ کے پاؤں کو کاٹنا پڑے گا ورنہ آپ کے پورے جسم کے اندر یہ زہر سرایت کر جائے گا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اچھا اس کو کاٹ دیا جائے۔ جب اس طبیب نے پاؤں کاٹنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ آپ شدت علم اور شدت درد سے بچنے کے لیے ایسا کریں کہ پاؤں کٹوانے سے پہلے تھوڑی سی شراب پی لیں تاکہ آپ کے درد کی شدت کم ہو جائے اس پاؤں کاٹنے کے دوران۔ اس پر حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اسے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ میں درد کی شدت اور تکلیف تو برداشت کر سکتا ہوں، مگر جس چیز کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے، میں اس حرام کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ شراب پینا تو دور کی بات ہے، میں اسے ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے جب آپ کے جسم سے آپ کا وہ پاؤں مبارک کاٹا گیا، آپ وہ شدت تکلیف اور شدت درد برداشت کرتے رہے، مگر آپ نے اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے کسی حرام چیز کا سہارا نہیں لیا، یہاں تک کہ آپ کا جب پاؤں کٹ گیا اور اس کا خون بند کرنے کے لیے اس طبیب نے آپ کے اس پاؤں کو گرم تیل کے اندر رکھا، آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو آ کر آپ نے اپنے اسی پاؤں کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پاؤں کو ہاتھ میں پکڑ کر فرمانے لگے، والذی حملنی علیک انہ لیعلم انی ما مشیت بک الی معصیۃ۔ آپ نے اپنے پاؤں کو ہاتھ میں پکڑ کر کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ پر مجھے اٹھائے رکھا، یعنی جس ذات نے ایک پاؤں آپ پر مجھے چلنے کی توفیق عطا کی اور جس نے آپ کے سہارے مجھے چلائے رکھا زندگی میں، انہ لیعلم، بے شک وہ ذات اچھی طرح جانتی ہے، انی ما مشیت بک الی معصیۃ، کہ میں آپ پر چل کر کبھی کسی برائی کی طرف، کسی گناہ کی طرف، کسی نافرمانی کی طرف میں کبھی نہیں گیا۔ یعنی آپ کا یہ بتانا تھا کہ یہ کیا اعلان تھا کہ میں کبھی اس پاؤں پر ایک قدم بھی برائی اور گناہ اور نافرمانی کے راستے پر نہیں چلا۔ یہ کمال درجہ آپ کا زہد ہے، ورع ہے، تقوی و طہارت ہے، اور پھر فہم حدیث ہے، اور جلیل القدر صحابہ کرام سے آپ کا علم حدیث کا حاصل کرنا، اور پھر ان احادیث مبارکہ کا حلقہ قائم کرنا سرزمین مدینہ کے اوپر، اور دور و نزدیک سے لوگوں کا آ کر آپ سے علم حدیث لینا، اور پھر آپ نے جن عظیم ہستیوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علم سے روشناس کروایا، ان کے بڑے عظیم شاگردوں میں ہشام بن عروہ کا نام آتا ہے، اسی طرح آپ کے شاگردوں میں امام یحییٰ کا نام آتا ہے، امام عبداللہ کا نام آتا ہے، پھر امام زہری جو بڑے عظیم امام ہیں، ان کا امام حدیث ہے، ان کا نام آتا ہے، پھر آپ کے شاگردوں میں ابو زناد کا نام آتا ہے، پھر آپ کے شاگردوں میں صالح بن کیسان کا نام آتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں میں سے امام زہری آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عروہ بن زبیر کو علم کا بحر بے کراں پایا، یعنی ایسا سمندر کہ جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کمال درجہ اللہ پاک نے آپ کو علم عطا کیا تھا، فقاہت عطا کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بلند پائے کا کردار عطا کیا تھا، اور پھر اعلیٰ درجے کی آپ کو عبادت ریاضت کا ذوق عطا کیا تھا۔ ایسی جلیل القدر ہستی جس نے اپنی ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ میں حضور کی حدیث کے علم کی ترویج کے لیے اور اشاعت کے لیے گزار دی، اور بالآخر پھر 94 ہجری میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علم کے لیے گزر چکا تھا۔ اسی طرح معزز ناظرین، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پھر
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے شہر مدینہ میں ایک بڑا نام تابعین میں سے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علم حدیث کی خدمت کی، وہ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو رشتہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں۔ اور آپ کو اللہ رب العزت نے علم حدیث کے ساتھ ساتھ اس کمال درجہ فقاہت عطا کی تھی اور تفقہ فی الدین کی وہ عظیم نعمت عطا کی تھی کہ آپ کا شمار مدینہ طیبہ کے 7 بڑے فقہا میں ہوتا تھا۔ آپ نے اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علاوہ ان کے دیگر کئی جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ سے علم حدیث حاصل کیا، اور پھر زندگی بھر حضور کے شہر مدینہ کے اندر آپ لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم سکھاتے رہے، پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں میں جو بڑے نام آتے ہیں وہ امام زہری کا نام آتا ہے، پھر آپ کے شاگردوں میں امام نافع اور دیگر محدثین آپ کے شاگردوں میں شامل ہوتے ہیں جنہوں نے آپ سے علم حدیث حاصل کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز آپ کا زمانہ تھا کہ آپ نے سالم بن عبداللہ کو پیغام بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ اپنے حکام کو اور اپنے سلطنت کے جو امارات تھے اور وزراء تھے جو ان کو خطوط لکھا، ایک خط بطور نصیحت ہمیں ارسال فرماتے۔ اس پر حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے خطوط میں سے ایک خط حضرت عمر بن عبد العزیز کو بھیجا، اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، ان بادشاہوں کو یاد کرو کہ جن کی آنکھیں جن سے وہ ہمیشہ لطف اندوز ہوتے تھے، آج وہ آنکھیں ان کی پھٹ چکی ہیں، ان کے پیٹ جو کبھی سیر نہ ہوا کرتے تھے، آج ان کے وہ پیٹ پھٹ چکے ہیں، اگر انہیں دفن نہ کیا جاتا تو ان کے تعفن سے دنیا کو سخت اذیت پہنچتی، آج وہ خاک کا ڈھیر بن چکے ہیں، اب وہ مٹی کے نیچے جا چکے ہیں۔ تو لہٰذا یہ نصیحت آمیز خط جب حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس پہنچا تو آپ سیدنا فاروق اعظم کے اس خط کا ایک ایک لفظ پڑھتے چلے جاتے اور آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گرتے چلے جاتے۔ پھر آپ کے زہد و ورع کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ اون کا لباس پہنتے، زندگی میں بڑی سادگی تھی، ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے، یہاں تک کہ دوران حج سلمان بن عبد الملک آپ سے اس کی ملاقات ہوئی حرم کعبہ کے اندر، اور حرم کعبہ میں سلمان بن عبد الملک نے کہا اے سالم بن عبداللہ، اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت کا اظہار کیجئے، مانگیے مجھ سے کیا چاہتے ہیں تاکہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ اس پر حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لا سألت فی بیت اللہ غیر اللہ، کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کے سوا کسی دوسرے سے مانگنا ہرگز گوارا نہیں کرتا۔ گویا آپ دنیا سے آپ کی کمال بے نیازی تھی، تقوی و طہارت میں کمال تھا، علم اور فقاہت میں کمال تھا، اور ایسی ہستی آپ نے اپنی ساری زندگی مدینہ طیبہ کے اندر مسند درس حدیث کے اوپر بیٹھ کر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث کے علم کو حضور کی امت تک پہنچایا، یہاں تک کہ 106 ہجری میں پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ معزز ناظرین، یہ تو سرزمین مدینہ کا ہم نے ذکر کیا کہ جہاں جلیل القدر محدثین اور جلیل القدر ائمہ تابعین جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے علم کی ترویج اور اشاعت کے اندر بسر کر دی، بڑے بڑے مقدس نام کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علم کو آگے دوسروں تک پہنچانے میں گزرا۔ اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے بعد ملت اسلامیہ کے اگر دیگر شہروں پر بھی ہم نگاہ ڈالیں، جیسے کوفہ کی سرزمین ہے، بصرہ ہے، عراق ہے، شام ہے، تو ہر شہر کے اندر ہمیں
جلیل القدر تابعین مسند علم حدیث کے اوپر ہمیں فائز اور متمکن دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم مدینہ طیبہ کے بعد اگر کوفہ کی بات کریں تو وہاں حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جیسی جلیل القدر ہستی جنہوں نے اپنی ساری زندگی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا علم پڑھانے میں بسر کرتے اور دور و نزدیک سے عشاق آتے اور آپ کے حلقہ علم میں بیٹھتے، حلقہ تعلیم میں بیٹھتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم آپ سے حاصل کر کے جاتے۔ حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر تابعی ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم جید صحابہ کرام سے، جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا علم لیا۔ پھر اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث لی۔ پھر ایسے ہی باب مدینۃ العلم سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم لیا۔ اور پھر عظیم فقیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان تمام جید اور جلیل القدر صحابہ کرام سے حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا علم حاصل کیا۔ اور معزز ناظرین، پھر رب کائنات نے ان کو کمال درجہ جو فقاہت عطا کی تھی اور تفقہ فی الدین کی جو صلاحیت عطا کی تھی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس عظیم شاگرد کے اوپر آپ کو بڑا ناز تھا، اور اپنے شاگرد حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے کہ ما اقرأ شیئا وما اعلم الا وعلقمۃ یقرأہ ویعلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں پڑھ سکتا ہوں اور جو کچھ میں جانتا ہوں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہی کچھ علقمہ پڑھ بھی سکتا ہے اور وہی سب کچھ علقمہ جانتا بھی ہے۔ یعنی آپ یوں فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے دین کا علم، فہم اور بصیرت مجھے عطا کی ہے، علقمہ کو کسی صورت میں بھی مجھ سے کم علم اور فہم اور بصیرت عطا نہیں فرمائی۔ یہ آپ کا کمال فہم تھا، جس کی وجہ سے آپ کو فقیہ العراق کا لقب دیا جاتا تھا، یعنی عراق کے عظیم فقہا میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اور پھر آپ کی جلالت علمی کا یہ عالم تھا کہ کئی صحابہ کرام بھی آ کر ان سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ اور دوسری طرف ان کی سیرت کا ایک اہم گوشہ کہ خالق کائنات نے انہیں جس کمال درجہ قناعت عطا کی تھی، دنیا سے استغنا اور بے نیازی عطا کی تھی، اگر اس گوشے کو دیکھیں تو آپ ساری زندگی ایک چھوٹا سا بکریوں کا ریوڑ تھا جسے خود چراتے، اپنی بکریوں کی کو چراتے بھی تھے، ان بکریوں کا دودھ بھی دوتے اور اسی پر اپنا گزر اوقات کرتے، یہاں تک کہ کسی معمولی سے کام کے اندر بھی کبھی آپ نے اپنے شاگردوں سے بھی خدمت نہیں لی۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنا حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ یہ ان کی یعنی دنیا سے لا تعلقی اور قناعت کا یہ عالم تھا۔ اور پھر حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے احیاء العلم المذاکرہ، کہ علم کو ہمیشہ مذاکرہ زندہ رکھتا ہے، یعنی بار بار اس کو دہرانا، سنتے رہنا، سناتے رہنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو بار بار دہراتے رہنا، یہ ہمارے علم کو زندہ رکھنے والی چیز ہے۔ اور پھر آپ اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے ہمیشہ فرمایا کرتے تھے تذکر الحدیث فإن حیاتہ ذکرہ، کہ اے لوگو تاجدار کائنات کی حدیث کو کثرت کے ساتھ یاد رکھا کرو، اس کا تذکرہ کیا کرو، اس کو دہراتے رہا کرو، اس لیے کہ اس کو دہراتے رہنا ہی در حقیقت اس علم کو زندہ رکھنے کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر معزز ناظرین، اتنی عظیم ہستی حضرت علقمہ بن قیس جیسی شخصیت، آپ کے پھر بڑے بڑے عظیم نامور شاگرد پیدا ہوئے جنہوں نے آپ سے علم حدیث لیا۔ ان میں حضرت ابراہیم بن نخی
پھر ابو الدحا کا نام آتا ہے، پھر آپ کے شاگردوں میں مسلم بن سبیح کا نام آتا ہے، اور اسی طرح پھر آپ کے شاگردوں میں امام شافعی کا نام آتا ہے۔ یہ وہ عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا علم لیا، اور پھر اس علم حدیث کو آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک پہنچایا۔ معزز ناظرین، یہ کوفہ کی سرزمین پر حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 62 ہجری تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علم کی خدمت کی، اور پھر 62 ہجری کو اسی حال میں اپنے مولا کی بارگاہ میں واصل بحق ہوئے۔ پھر ان کے بعد اسی کوفہ کے شہر کے اندر ایک دوسرا بڑا نام مسروق بن الاجدع کا آتا ہے، جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے علم کی اشاعت اور ترویج کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کر رکھا تھا۔ اور یہ مسروق بن الاجدع یہ بھی وہ عظیم تابعی ہیں کہ جنہوں نے جلیل القدر صحابہ کرام سے آقا علیہ السلام کی حدیث کا علم لیا تھا۔ آپ کے اساتذہ میں سیدنا فاروق اعظم کا نام آتا ہے، پھر مولا علی باب مدینۃ العلم سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان سے آقا علیہ السلام کی حدیث لی۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام کی حدیث لی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام کی حدیث لی، اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب سے آقا علیہ السلام کی حدیث لی، اور یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے آقا علیہ السلام کی حدیث کا علم حاصل کیا۔ اور آپ کے اوصاف حمیدہ کا یہ عالم تھا، اور آپ کی کمال سیرت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے ان نیک اوصاف کی وجہ سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنا متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ تو کثرت کے ساتھ ان کی صحبت میں رہتے اور وہاں سے آقا علیہ السلام کی حدیث کا علم حاصل کرتے۔ پھر آپ کے شاگردوں میں امام شافعی کا قول یہ ہے کہ مسروق بن الاجدع علم اور عمل کا اتنا عظیم پیکر ما علمت احدا کان اطلب العلم منہ، کہ میں نے امام شافعی سے میں نے مسروق بن الاجدع سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کی حدیث کے علم کا کوئی طالب دیکھا ہی نہیں۔ اور آپ کی طلب علم کے اندر آپ کی چاہت اور آپ کے ذوق کا عالم یہ تھا کہ آپ صرف ایک آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے آپ نے کوفہ سے بصرہ کا سفر کیا، اور جب بصرہ پہنچے تو وہاں بھی جا کر ابھی آپ کی تشنگی علم وہ پوری نہ ہوئی، لہٰذا پھر آپ بصرہ سے شام کا سفر کیا، اور وہاں سے جا کر اس ایک آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی آپ نے کوشش کی۔ معزز ناظرین، پھر آپ کے ذوق اور تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ نماز کے اندر جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ کے پاؤں سوکھ جاتے۔ دوران حج اگر آپ نے کہیں آرام بھی کیا تو وہ حالت سجدہ میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا ہے، یعنی اس قدر ذوق عبادت تھا، ذوق بندگی تھا۔ اور پھر دوران نماز اہل خانہ کے درمیان پردہ لٹکا دیتے اور پھر ساری رات اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزار دیتے۔ یہاں تک کہ ابن مسروق بن الاجدع کا معروف قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کفا بالمرء علما ان یخشى اللہ، کسی شخص کے لیے اتنا علم ہی کافی ہے جو اس کو اللہ کا خوف دلائے۔ وکفا بالمرء جہلا ان یعجب بعملہ، اور کسی شخص کے لیے اتنی جہالت ہی کافی ہے کہ اگر وہ اپنے اعمال کے اوپر مغرور ہو جائے، متکبر ہو جائے، نازع ہو جائے تو اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں، اور اگر اس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے تو اس سے بڑا علم کوئی نہیں۔ یہ حضرت مسروق بن الاجدع جنہوں نے اپنی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کی خدمت میں بسر کی، اور 63 ہجری کے اندر آپ نے وصال فرمایا۔ پھر اسی طرح اسی کوفہ شہر کے اندر امام ابو عمر النحوی، یہ حضرت علقمہ کے بھانجے تھے، آپ نے آقا علیہ السلام کی حدیث کے علم کی خدمت کی، جنہوں نے آقا علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ حضرت معاذ بن جبل سے حدیث حاصل کی، پھر عبداللہ ابن مسعود سے حدیث لی ہیں، پھر حضرت حذیفہ سے لی، حضرت بلال سے لی۔ تو یوں آپ نے ان جلیل القدر صحابہ کرام سے حدیث کا علم حاصل کیا، اور پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک پہنچایا۔
اور ان کی سیرت میں بھی جو کمال درجہ زہد تھا، تقوی تھا، ورع تھا، آپ نے اپنی پوری زندگی میں 80 حج اور عمرے کیے، اور آپ روزانہ 700 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے۔ زندگی میں لوگ ان کو جنتی کہتے تھے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو 2 دن کے اندر وہ قرآن مجید ختم کر دیا کرتے تھے، اور رمضان کے علاوہ 6 دنوں میں ختم قرآن مجید کرتے، ساری رات عبادت میں گزارتے۔ زہد کی انتہا تھی، اور خوف اور خشیت کا یہ عالم تھا کہ آپ کا جب آخری وقت آیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس بات پر پریشان ہے؟ فرمانے لگے کہ اپنے کیے پر ندامت ہو رہی ہے۔ یعنی اس کمال درجہ زہد اور ورع کے حامل، اس کمال درجہ علم اور عمل کے پیکر، اس کمال درجہ جرأت اور استقامت کے پیکر تابعین، وہ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں آقا علیہ السلام کی حدیث کی خدمت اور حفاظت کے لیے وقف کر دیں، یقیناً ایسی نابغہ روزگار ہستیوں کے ہوتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور آقا علیہ السلام کی احادیث کے اندر کسی قسم کا اختلاط تو دور کی بات ہے، ان میں کسی ایک لفظ کے آگے پیچھے ہونے کا شائبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی پاکیزہ ہستیوں کے توسل اور تصدق سے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا علم آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک پہنچا، جس سے آج امت رہنمائی لے رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک لیتی رہے گی۔ یہ تو بلاد اسلامیہ میں سے مدینہ طیبہ اور کوفہ، صرف ہم نے 2 شہروں کا ذکر کیا۔ ابھی مزید اگلی نشستوں میں چند شہروں کا ہم ذکر کریں گے کہ جہاں جلیل القدر تابعین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی حفاظت کے اور حدیث مبارکہ کی ترویج اور اشاعت کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دیں۔ خالق کائنات ان عظیم ہستیوں کی قبور پہ اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں حق جان کر حق کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔